کو ضرور جانا حامد خان صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. حامد خان صاحب, بڑا ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور اس کے اوپر بہت ہی آپ جیسے لوگوں کو رائے دینی چاہیے, جن کی رائے میں بہت وزن ہوگا. سپریم کورٹ بھی سنے گی, میں بھی سننا چاہوں گا, پاکستان بھی سننا چاہے گا. اس آڈیو کی تحقیقات ہونی چاہیے یا بالکل اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کو کرنی چاہیے, اس سے نیچے نہیں. اور سپریم کورٹ اس کی کیسے تحقیقات کرے گی, خود سے یا خود سے کر سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کی اتنی امپورٹنس ہے اس معاملے کی کہ اس میں سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) کا اگر سو موٹو نوٹس لے, اگر کسی میں سو موٹو نوٹس جائز بنتا ہے تو اس کیس میں بنتا ہے, کیونکہ ویری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور جوڈیشری کی ساکھ جو ہے وہ اس وقت سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے. تو بڑے معمولی معاملات کو انہوں نے سو موٹو میں لے لیا ہے, تو یہ کیس تو بالکل ایسا ہے جس میں انکوائری سو موٹو ہونی چاہیے کہ واقعی یہ آڈیو درست ہے, یہ جینوئن ہے, یہ فیک ہے. اگر فیک ہے تو اس کو فیک ثابت کیا جائے تاکہ یہ جو ایک بدنامی کا دھبا لگ رہا ہے یا پھر ختم ہو. اور اگر وہ جینوئن ہے تو پھر اس کے پراپر فیوچر کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں کہ اس قسم کے معاملات نہ ہوں اور ریفارمز لائے جائیں. میرے نزدیک معاملات کو ٹرانسپیرنٹ ہونا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. آج تک 70 سال میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنے بھی متنازع معاملات تھے, یہ کنٹروورسیز تھیں جو تجزیہ کے بارے میں پیدا ہوتی رہی وقتاً فوقتاً, اس کو ہر طرح سے جو کہتے ہیں پولنگ انڈر دی رگ ہم نے کیا, اس کو چھپایا, اس کو باہر نہیں ہونے دیا, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونے دیا. اس سے برائی بڑھتی چلی گئی اور اس طرح سے جوڈیشری کو یوز کیا گیا ڈکٹیٹرز نے اور دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے اداروں نے اپنے مقاصد کے لیے. تو یہ ساری بات اگر کھل کے آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے نقصان نہیں, لانگ رن میں فائدہ ہو. ایک میرا ذہن میں سوال ابھرتا ہے, شاید آپ اس کی وضاحت کر سکیں. ان آئسولیشن اس آڈیو کو 184(3) کے تحت سپریم کورٹ دیکھے گی یا جب اس درخواست کو لے گی کہ اس کو دیکھنا ہے اس آڈیو کو کہ یہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ہے یا نہیں ہے, کس نے ریکارڈ کی, درست ہے یا غلط ہے, تو اس کے ساتھ شاید انہیں وہ جج ارشد ملک کی ویڈیو بھی دیکھنی پڑے, رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ بھی دیکھنا پڑے, سارا کچھ گھوم پھر کے انہی کیسز سے جو نواز شریف اور مریم والے ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دیکھیے جسی سے بھی ہو, کیونکہ ان سارے معاملات میں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, یا ارشد ملک ہو یا اس معاملے میں جو رانا شمیم کی جو ایفیڈیوٹ ہے, یہ سارے معاملے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ان سب کے بارے میں ایک انکوائری اکٹھی ہونی چاہیے اور اس کے بارے میں جو مناسب اکٹھی انکوائری ہونی چاہیے, یہی میرے ذہن میں سوال ہے. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اکٹھی ہونی چاہیے بالکل اکٹھی ہونی چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ تضاد آ جائے, ایک کورٹ ان کو دیکھے اور ایک کورٹ دوسری کو دیکھے اور آپس میں تضاد ہو. ایک ہی جگہ انکوائری ہو اور جو حقائق ہیں وہ منظر عام پر آئے.